بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، سورۃ الکہف 18ویں نمبر کی قرآن کریم کی سورت ہے۔ 110 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 4 قصے بیان فرمائے۔ ایک قصہ اصحاب کہف یعنی غار والوں کا قصہ تھا، اور دوسرا قصہ کہ ایک آدمی کے 2 باغ تھے۔ اب اس قصے میں اللہ رب العزت نے مال کے فتنے میں مبتلا لوگوں کے لیے پیغام دیا ہے کہ مال کا فتنہ کتنا خطرناک ہے، اور پھر اس فتنے میں جو مبتلا ہے، اس آزمائش میں جو مبتلا ہے، اس کے لیے حفاظت اور بچاؤ کا طریقہ کیا ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں جو 4 قصے بیان فرمائے بطور عبرت اور نصیحت کے، اس میں سے دوسرا قصہ وہ اس آدمی کا ہے کہ جس کے 2 باغ تھے۔ اللہ رب العزت نے 2 باغ عنایت فرمائے اور بہت ساری نعمتوں سے اللہ رب العزت نے اسے نوازا تھا۔ اس کے پاس رزق کی فراوانی تھی، تو اب اسے چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، لیکن اس نے ناشکری اور ناقدری کا راستہ اختیار کیا اور یوم آخرت کے عقیدے کا انکار کیا کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی قبر نہیں ہے، یہی دنیا ہی ہے۔ تو چونکہ وہ مال کے نشے میں مبتلا تھا، مال و دولت پر اسے بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا، مال و دولت پر ناز اور فخر تھا، تو اس لیے وہ کہنے لگا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، کہ جب وہ اپنی جنت یعنی باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں وہ ظالم بن کر کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے، اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی بھی کبھی آئے گی، اور اگر کبھی مجھے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا، یعنی میں رب کے حضور چلا بھی گیا، تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس ناسمجھ نے اور کم عقل نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے رزق کی کشادگی اور فراوانی جو مال و دولت کی عطا فرمائی تھی، مال و دولت سے جو نوازا تھا، تو اس سے وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں کوئی اللہ رب العزت کی ہاں بڑے درجے والے آدمی ہوں، حالانکہ اس کا یہ وہم و گمان غلط تھا، بلکہ یہ مال و دولت اس کے لیے ایک فتنہ اور ایک آزمائش تھی۔ اور اس باغ والے کو اللہ رب العزت کے ایک نیک بندے نے سمجھایا بھی، نصیحت بھی کی، اور اللہ سے ڈرایا بھی، اور یہ بھی کہا کہ آپ بھلائی کرتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ لیکن وہی نہ کہ مال و دولت کے نشے میں مبتلا آدمی نے اس کو پھر کیا جواب دیا کہ جب وہ نصیحت کرنے والے نے، اللہ کے نیک بندے نے اسے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ جب تو اپنی جنت یعنی باغ میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہیں نکلا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو وہ مال و دولت کے فتنے میں مبتلا شخص، مال و دولت کے آزمائش میں مبتلا شخص اس وقت غرور میں اور فخر میں اندھا ہو چکا تھا اس نشے کی وجہ سے۔ تو وہ نصیحت کرنے والے کو کیا کہتا ہے انا اکثر منک مالا وعز نفرا، کہ میں تو اس سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور تو اس سے زیادہ میں نفری بھی رکھتا ہوں۔
چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ کیا کیا تو یہ ہمارے لیے بطور عبرت کے اور بطور نصیحت کے کہ اللہ رب العزت مال و دولت کے اعتبار سے بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے، جیسے اس شخص کو ڈالا۔ تو اب اس کا طریقہ کیا تھا کہ جب مال و دولت کی آزمائش میں فتنے میں آدمی مبتلا ہو جائے تو اس سے حفاظت اور بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے حفاظت اور بچاؤ کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے، نہ یہ کہ آخرت کا بھی انکار کر دیا جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی انکار کر دیا جائے، اور اپنی اس دولت اور مال کے گھمنڈ میں اللہ رب العزت کا بھی انکار کر دیا جائے۔ تو لہذا اس شخص پر اس کے فخر و غرور کی وجہ سے، لوگوں کے سامنے تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے لیے سارے انعامات کو بند کر دیا، اس کے باغات کو تباہ و برباد کر دیا، اور لوگوں کے لیے اسے سامان عبرت بنا دیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے، اور ایک پیغام ہے، ایک درس ہے کہ جب تمہیں مال و دولت کے فتنے میں مبتلا اپنے آپ کو ہوتا دیکھو اور آزمائش میں آپ کو ڈالا جا سکتا ہے اس اعتبار سے، تو تم نے کیا کام کرنا ہے؟ وہ کام نہیں کرنا جو اس باغ والے نے کیا تھا، بلکہ وہ کام کر رہا ہے جو اللہ رب العزت اس آزمائش میں ہمیں کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے اور حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، نہ یہ کہ گھمنڈ، فخر، غرور اور تکبر کیا جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔